زبور 41واں۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند، مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے، اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے، وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں، وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسے تو برا روگ لگ گیا ہے، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں۔ بلکہ میرے دلی دوست نے، جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا، مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ پر تو اے خداوند، مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ میں ان کو بدلہ دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے، اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔ زبور کی دوسری کتاب، سام 42۔ زبور 42واں۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا، اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت
گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں ہے؟ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 43۔ اے خدا، میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر، اور دغاباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 44۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا، کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا، تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کے باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے
اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے، نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا، اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں، اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ زبور 45۔ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیٹی، سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خدا ہے۔ تو اسے سجدہ کر، اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی۔ قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سر تپا حسن افروز ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے۔ وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی۔ اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے۔ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی۔ تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے، جن کو تو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔
میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالآباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالی کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ زبور 47۔ اے سب امتوں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا، اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا، جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ زبور 48۔ ہمارے خدا کے شہر میں، اپنے کوہ مقدس پر، خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون، جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے۔ وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا، اور ایسے درد نے جیسا درد زے۔ تو پوربی ہوا سے ترسیس کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ لشکروں کے خداوند کے شہر میں، یعنی اپنے خدا کے شہر میں، جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا،
खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। ऐ खुदा, तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। ऐ खुदा, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। तेरा दाहिना हाथ सदाकत से मामूर है। तेरे अहकाम के सबब से कोहे सयोन शादमान हो। यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं। सयोन के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो। उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो। उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको, क्योंकि यही खुदा अब्दुल अबाद हमारा खुदा है। यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। ज़बूर 49वां। ऐ सब उम्मतों, ये सुनो। ऐ जहान के सब बशिंदों, कान लगाओ। क्या अदना, क्या आला, क्या अमीर, क्या फकीर, मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी और मेरे दिल का ख्याल पुरखिर्द होगा। मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा। मैं अपना मुअम्मा सितार पर बयान करूंगा। मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं, जब मेरा ताकुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं, वो अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं। उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है। वो अबद तक अदा न होगा, ताकि वो अबद तक जीता रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं। बेवकूफ व हैवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी जमीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं, पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। वो जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। उनका ये तरीक उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। वो गोया पाताल का रेवड़ ठहराए गए हैं। मौत उनकी पासबान होगी। दयानतदार सुब को उन पर मुसल्लत होगा और उनका हुस्न पाताल का लुकमा होकर बेठिकाना होगा। लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ न कर, क्योंकि वो मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा। उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। खा जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो। और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं, तो भी वो अपने बाप दादा की गिरोह से जा मिलेगा। वो रोशनी को हरगिज न देखेंगे। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। ज़बूर 50वां। रब खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरब तक
دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا۔ آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی، اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل، میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالی کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا، اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے، اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔